تسبیح نہیں، بس قرآن پاک لال رنگ کا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، یہ دے دیں. تسبیح بھی نہیں، سارا کو پیج کے ٹنگے بات کون نہیں وہ میرا ایک اور وہاں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ میں روز اس کی سورۃ تغابن پڑھتی ہوں تو اس کی تسبیح پہ نشانی لگی ہوئی ہے. تو کہہ رہے یہ بھی دے دوں. اب تو ساتھ یہ دو کے درمیان بیٹھ گیا تو بالکل نہیں سوچ سکتی. دونوں چٹکی ہو جائیں گی. جی بس ہاں جی کنیکٹ چلیں جی. 11 بج کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم سورہ توبہ پڑھ رہے تھے. سورہ توبہ جو ہے وہ آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور سورہ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دوسرا حصہ ہے جو مشرکین مکہ پر آیا. عذاب کا پہلا حصہ جو تھا وہ غزوہ بدر کی شکل میں آیا، اور یہ جو ہے فائنل مشرکین مکہ کے لیے عذاب جو تھا وہ کب آیا؟ سورہ توبہ کی شکل نہیں، عذاب کا دوسرا. جی بالکل، ان کو یہاں سے نکال دینے کا حکم آ گیا نا، تو یہ عذاب کا دوسرا حصہ تھا. تو اس میں توبہ کا لفظ بہت دفعہ آیا، اس لیے اس کا نام توبہ رکھا گیا. سورہ برات بھی اس کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مشرکین سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے اپنے معاہدوں کی برات کی ہے. اور ایک ہے خافظ، فاضحہ ذلیل کرنے والی، اور کاشفہ برائیوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والی. اور اس میں 15 ٹائمز جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی باتوں کا ذکر کیا ہے. اور بس میں خیال ہے کل میں نے تفصیل سے بتا ہی دیا تھا. تو اچھا، اس میں اس کی تقسیم اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کو خود سے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو تقسیم کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ 16 رکوعوں میں سے جو بعد کے 11 رکوع ہیں وہ تو بالکل سیدھے ہیں. وہ جنگ تبوک کی تیاری، جنگ تبوک کے دوران کے حالات، اور جنگ تبوک کے واپسی کے بعد کے حالات کو ڈسکس کیا گیا، تو اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. لیکن جو پہلے 5 رکوع ہیں ان میں یہ کمپلیکیشن ہے کہ اس میں 2 رکوع ایسے ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے نازل ہوئے تھے، اور اس میں مسلمانوں کو مکہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا. لیکن ان 5 رکوعوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اعلان کر دیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ مشرکین عرب سے بالکل بیزار ہو گئے. تو چونکہ وہ ایک امپورٹنٹ بات تھی اس لیے اس رکوع کو پہلے لایا گیا. پھر اس کے بعد 2 رکوع جو تھے مکہ پر حملہ کرنے کی ذہنی تیاری اس کے تھے، اور بعد کے جو 2 رکوع ہیں وہ بھی اسی اعلان سے ریلیٹڈ تھے، جو اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد جو ہے مشرک حج کے لیے نہیں آئیں گے اور ننگا طواف نہیں کریں گے، اور جن کے ساتھ معاہدے تھے اگر انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تو ان کے معاہدوں کی مدت پوری کی جائے گی، اور جنہوں نے خلاف ورزی کی ان کے معاہدے ٹوٹ گئے. لیکن اس کے باوجود ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے تاکہ اس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اسلام لانا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کرنا ہے، یا جزیرۃ العرب کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا ہے. چوتھی ان کے لیے کوئی صورت نہیں تھی مشرکین مکہ کے لیے. لیکن اہل کتاب کے لیے یہ سہولت تھی کہ وہ اگر چاہیں تو 2 نمبر شہری بن کر رہیں، یعنی کہ وہ جزیہ دے کر رہیں اور جو ہے سازشیں نہ کرتے پھریں، تو وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. اب ہم جو ہے اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ جنگ تبوک کے بارے میں. یہاں سے جو حصہ شروع ہو رہا ہے وہ جنگ تبوک سے واپسی کا حصہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ تیاری کا حصہ اور تقریباً دوران میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا پہلے. یہاں سے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اس دوران میں یا مدینہ پہنچ کر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور ان کو منافقین کے حالات سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا، بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ جانے سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرتے تھے تو حضور ان کا عذر تسلیم کرتے اور ان کو رکنے کی اجازت دے دیتے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سختی کا اللہ تعالیٰ نے رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ طرح طرح کے بہانے کریں گے تو ان کے بہانے نہ سننا، بس ان سے کہہ دینا کہ بس ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، تمہاری نیت کیا تھی، اور آئندہ ہم دیکھیں گے، ہم بھی اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور اس کے مطابق پھر تمہارا آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، یعنی ان کو اگنور ہی کر دو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگا۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بدوی عرب، اب یہ مدینہ کے رہنے والوں کا پہلے بیان تھا منافقوں کا، اب جو منافق مدینہ کے آس پاس رہ رہے تھے ان کا بیان ہے۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں اتنے زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ یعنی یہ لوگ تو تقریباً بھیڑ چال کے طور پر مسلمان ہوئے تھے، نہ ان کو اسلام سے کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی ان کو شرک سے کوئی انٹرسٹ تھا، وہ بس ایک آزاد زندگی گزار رہے تھے، لیکن سب کی دیکھا دیکھی کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، اپنے نام کے ساتھ اسلام کا ٹھپا انہوں نے لگا دیا تھا۔ تو ان کو مذہب کے ساتھ نہ کوئی دلچسپی تھی نہ کوئی واقفیت تھی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ان کی خواہش دراصل یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں نا ہرقل کے ساتھ مقابلہ کرنے، تو واپس نہیں آنے لگے۔ ان کو تو بالکل امید ہی نہیں تھی کہ یہ واپس آئیں گے۔ اب جب وہ واپس آئے ہیں تو اب ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اب ہم کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اگر ان سے راضی ہو بھی گئے تب بھی اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی نہیں ہوگا۔ ان کو تو بس یہی ہے یا تو آپ کسی جنگ میں مارے جائیں یا پھر آپ کو نیچرل موت آئے، اور ان کے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد اسلام جو تھا وہ ختم ہو جانا تھا اور وہ اس کی پابندیوں سے آزاد ہونے والے تھے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے نا، اگر کچھ لوگ بدنیت ہوتے ہیں تو کچھ لوگ پرخلوص بھی ہوتے ہیں۔ بدنیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کر دیا، اب یہاں پہ جو لوگ خلوص والے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، کہ جو ہی انہوں نے اسلام کا پیغام سنا اور اس کو سچ جانا تو فوری طور پر قبول کر لیا، کسی الجھن میں نہیں پڑے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے اور اپنی فیملی میں بھی کیسے جاؤں گا،
میرا خاندان مجھے کیا کہے گا، اس طرح کے خیالات میں وہ نہیں الجھے اور فوری انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو سب سے پہلے اور پھر سبقت بھی لے گئے. 2 الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے لیے بیان کر رہے ہیں. نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. یعنی پہلے خلوص کے ساتھ ایمان لانے والے اور بعد میں بھی خلوص کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ عظیم الشان کامیابی ہے. تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. دوہری سزا کا کیا مطلب؟ کہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل و خوار کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قبر میں بھی سزا دیں گے اور اس کے بعد پھر یہ حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کچھ ایسے مخلص مسلمان تھے جو صرف اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گئے، ان کے دلوں میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ان کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا کہ نہ ہم کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ سوئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر کے اپنے ہاتھوں سے ہماری زنجیریں کھولیں گے تو ہم نکلیں گے، ورنہ ہم ادھر ہی ستونوں سے بندے بندے مر جائیں گے. یہ ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی تھے. تو کچھ عرصہ یہ اسی طرح بندے رہے. پھر ان آیتوں کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ ان کے دل کو تسکین ہو. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. کہ ایک دفعہ تو تم نے غلطی کر لی، اب اس غلطی کو دہراؤ گے تو نہیں، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. اسی طرح مخلص مسلمانوں میں 3 لوگ اور تھے جو اگرچہ مخلص تھے لیکن اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گئے. تو ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں نے تو اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ کر اور اپنے آپ کو خود سزا دے کر اللہ تعالیٰ سے معافی لے لی. اب ان کا معاملہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لیٹر آن کیا ہوا تھا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو معاف بھی کر سکتا ہے، ان کو سزا بھی دے سکتا ہے. یہاں پہ فوری طور پہ نہیں بتایا کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا، یہ ابھی میں آگے بتاؤں گی آپ کو. جب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرنے کا اعلان کریں گے اس وقت میں بتاؤں گی. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا
جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے وہاں پہ ایک عیسائی شخص جو بنو خزرج سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے شرک کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی ہوئی تھی اور وہ رہبانیت میں بھی آگے نکل گیا تھا اور علم و فضل میں بھی آگے نکل گیا تھا اور بہت عزت تھی اس کی اپنے قبیلے میں بھی اور مدینہ میں ویسے بھی اس کی بہت زیادہ عزت تھی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ اس کے پاس جانا کم ہو گئے. اس چیز کا اس کو بہت غصہ تھا اور اس نے خود آ کر آپ کو جوائن نہیں کیا بلکہ اپنے لیے حضور سے دشمنی کا راستہ جو تھا وہ اختیار کیا اور وہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکتا، سازشیں کرتا، مشرکین مکہ کو ابھارتا. جنگیں جو ہوتی تھیں ان میں بھی اس کے بہکانے کا بہت زیادہ حصہ ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر یہ مکہ ہی چلا گیا اور اس طرح سے جنگوں میں حصہ بھی لیتا رہا اور پھر آخر کار یہ بھاگ کر شام کے علاقے میں چلا گیا اور وہاں سے اس نے ہرقل کے ساتھ بھی جو تھا اپنا تعلق رکھا اور یہاں مدینہ کے ساتھ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے. یہ نہیں کیا کہ اب ادھر چلا گیا تو اب ادھر آرام کے ساتھ رہے بلکہ یہاں بھی اپنی جو تھا سازشیں کرتا رہتا اور اس کے لیے اس کو ایک مرکز چاہیے تھا. تو مرکز اگر کسی کا گھر بنایا جاتا تو لوگ فوراً نوٹ کرتے کہ یہاں کون لوگ ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے شہر سے ذرا سا باہر نکل کر ایک مسجد کی شکل کی ایک عمارت بنائی اور ظاہر کیا کہ یہ ایک مسجد ہے اور تاکہ باہر سے گلی محلوں میں سے لوگوں کو گزر کر اس کے پاس نہ جانا پڑے. باہر سے دور کے لوگ بھی آئیں، وہاں پہ ٹھہریں، پیغامات پہنچائیں، کچھ ریسٹ کریں پھر چلے جائیں. اسی طرح مکہ میں جو اس کے ساتھ تھی مدینہ میں جو اس کے ساتھ تھی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. اور کہا یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلکہ درخواست کی گئی کہ جب بارش ہوتی ہے یا شدید گرمی ہوتی ہے تو دور سے مسجد نبوی میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس مشکل سے بچنے کے لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے اور آپ اس کا افتتاح کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ تبوک کی تیاری میں اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے معذرت کی کہ ابھی تو میں جنگ کی تیاری میں لگا ہوا ہوں اور تبوک سے واپسی پر میں اس کا افتتاح کروں گا، یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، وہ مسجد حقدار نہیں ہے، وہ اصل میں مسجد تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک سازش کا گڑھ ہے، اس لیے آپ نے وہاں پہ نہیں جانا. آپ اسی مسجد میں جائیں جو کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کے تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عبادت کرنے والوں کی خاص تعریف کی کہ وہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے بہت پسند ہیں. تو بہت لوگوں کو یہ ایک خواہش پیدا ہوئی، جستجو ہوئی کہ پتہ تو کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا جو ہے ذکر کیا ہے. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم طہارت کے لیے ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئی اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. یعنی کہ مسجد قباء جو تھی وہ تقوی کی بنیاد پر، اس کی جڑیں جو ہیں وہ گہری ہیں، لیکن یہ والی مسجد جو بنائی گئی تھی اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، اس لیے اس میں کوئی مضبوطی بھی نہیں تھی اور وہ جو تھی اپنے آباد کاروں کے ساتھ جو اس میں وہاں آ کے رہتے تھے وہ جہنم میں جا گری. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں آ گئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے. تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ میرے جانے سے پہلے اس مسجد کو جو ہے گرا دو، اور وہ مسجد جو تھی وہ گرا دی گئی. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے
وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. تو یہ ایک محاوراتی آیت ہے جس کو اگر ہم لفظوں کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے. لب لباب یہ ہے کہ جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی اس کی محبت ان کے دلوں میں اتنی زیادہ ہے، یعنی اسلام سے مخالفت اتنی زیادہ شدت سے ہے ان کے دلوں میں کہ ان کے دل پارا پارا بھی ہو جائیں تو اسلام دشمنی ان کے دل سے نہیں نکلے گی. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. کل بھی ذکر ہوا تھا کہ اسلام آباد میں گھر بنانا ہو تو کتنے پیسے چاہیے؟ ڈھیر سارے. اور باہر کہیں جا کے بنانا ہو کسی گاؤں میں تو کتنے پیسے چاہیے؟ تھوڑے سے. تو جنت میں گھر بنانا ہو تو کتنے پیسے چاہیے؟ بہت زیادہ. پیسے بھی چاہیے، محنت بھی چاہیے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت چاہیے نا تو جان و مال سے اس کی قیمت ادا کرو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرید لیا ہوا ہے. اگر ہم جنت کے خریدار ہیں تو جان بھی اور مال بھی. یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے. تورات اور صرف قرآن میں ہی نہیں ہے بلکہ تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی طرف بار بار بڑی کامیابی ہے. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے. بار بار پلٹنے سے مطلب یہ کہ خطائیں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، توبہ کر لی. اور اللہ کی بندگی بجانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. گردش کرنے سے مراد ایک تو جہاد کے لیے نکلنا ہے، ایک علم حاصل کرنے کے لیے، ایک علم کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے. تو اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور خدا کے حدود کی حفاظت کرنے والے. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سودا ہوا ہے یہ اس سارے سودے کی جزیات ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. عابدون ہوتے ہیں، تائبون کہ وہ توبہ کرتے ہیں، عابدون ہوتے ہیں، حامدون ہوتے ہیں، سائعون ہوتے ہیں، راکعون، ساجدون، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون حدود اللہ. تو بشر المومنین، ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت کا جو سودا ہے وہ ہو گیا. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی تو وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ تو خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. یہ حلیم کا لفظ جو ہے نا یہ صرف حضرت ابراہیم کے لیے اور ایک جگہ حضرت اسماعیل کے لیے آیا. پورے قرآن میں بس تین دفعہ غالباً یہ لفظ آیا. تو جب حضرت ابراہیم اپنے باپ سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا. لیکن جب وہ فوت ہوا اور کفر کی حالت میں فوت ہوا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے
اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جس کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب ساری زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ابو لبابہ کے قصے کے ساتھ کچھ لوگوں کا ذکر کیا تھا نا کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے بہت کڑی سزا اپنے آپ کو دی، اور مسلمانوں نے جو ان کے ساتھ سوشل بوائیکاٹ کیا ہوا تھا اس کو بڑی حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔ تو اس میں 3 حضرات تھے، کعب بن مالک اور کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ تو کعب بن مالک نے اپنے پوتے کو یہ بات بتائی تھی، وہ میں پڑھ کے سناتی ہوں کہ اپنے پوتے کو، یہاں پہ صاحبزادہ لکھا ہوا ہے تو میں نے جب ایک جگہ اور پڑھا تھا تو پوتے کو انہوں نے سنائی، بہرحال بیٹے کو سنائی یا پوتے کو سنائی۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے، میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آ جائے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ اس طرح بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز بعد راستے ہی میں اس سے جا ملوں گا، مگر پھر وہی سستی مانے ہوئی حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ ان کا خیال تھا 30,000 لوگ گھسٹ گھسٹ کر چلیں گے تو میں بھاگ کے ان کے ساتھ جا ملوں گا، لیکن سستی اتنی بڑھ گئی کہ وہ لوگ جو تھے وہ بہت دور چلے گئے۔ اس زمانے میں جب کہ میں مدینہ میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد کوڑتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف اور مجبور لوگ ہیں جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے عذرات لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی، ان کے ظاہری عذرات کو قبول کر لیا اور ان کے باطن کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا خدا تمہیں معاف کرے۔ پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے۔ آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔ البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، مجھے امید ہے اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا، یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا
کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور صالح آدمیوں مرارہ بن ربی اور بلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی، تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے، اور وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ کے پاس گیا اور اس کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا۔ اس نے شاہ غسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ اس نے کہا، میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی، اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا، نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنی مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، یہ معافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ خدا کی طرف سے؟ فرمایا، خدا کی طرف سے، اور یہ آیات سنائیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا، کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس راست گفتاری کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی، اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت پرسر واقعہ، اس کو میں پڑھ کے ہی سناتی ہوں۔ بالکل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں،
اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یعنی خدا کی راہ میں جو بھی قدم اٹھتا ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، اس پر جو ہے ایک عمل صالح لکھا جاتا ہے. یقیناً اللہ کے ہم محسنوں کا حد الخدمت مارا نہیں جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور سعی جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. اب یہ جو اتنی سختی کے احکامات آئے تھے کہ ہر ایک نے نکلنا ہے، ہر ایک نے نکلنا ہے، ہر ایک نے نکلنا ہے، تو اس سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ علم سیکھنے کے لیے بھی ہر ایک کو نکلنا چاہیے، جہاد کے لیے بھی نکلنا چاہیے. لیکن اس پر اب اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں کہ وہ ایک مخصوص حالات تھے جس میں ہر ایک کا نکلنا ضروری تھا. عام حالات میں یہ نہیں کہ سارے بدوی اٹھ کر مدینہ میں آ جائیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم دین کو جاننا چاہتے ہیں، بلکہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ آئیں، مدینہ میں رکیں، دین کا علم حاصل کریں اور پھر واپس جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو تعلیم دیں. آپ خود سوچیں نا، اب پورا عرب ہی اگر اٹھ کے آ جاتا مدینہ میں تو مدینہ کا کیا حال ہوتا. تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ آئیں، علم سیکھیں اور جا کر اپنے لوگوں کو علم سکھائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دل شاد ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. یعنی ہر سال ایک دو دفعہ ایسے حالات و واقعات آتے ہیں کہ انہیں اپنے خلوص کا اظہار کرنا پڑتا ہے اسلام کے ساتھ، اور یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے. مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. یہ منافقین کے بارے میں حضور کی محفل سے چپکے سے بھاگ جانے کا نظارہ پیش کر رہے ہیں. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے. تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. تو یہ عظیم ترین آیت ہے. جی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کو صبح صبح اگر 7 دفعہ آپ پڑھ لیں تو سارے دن کے لیے کافی ہو جاتی ہے. عظیم ترین آیت ہے سورہ یونس. اب یہ سیدھی سادی جو ہے نا صورت ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، اس کا کوئی اتنا خاص انٹروڈکشن نہیں ہے کہ یہ بس ایسے زمانے میں، بالکل آخری زمانے میں بھی نہیں نازل ہوئی کیونکہ اس میں ہجرت کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے. ورنہ جو بالکل آخری زمانے کے ہیں ان میں جو ہے وہ ہجرت کی طرف خفیہ اشارے ہوتے ہیں
اس میں کوئی اشارہ نہیں، لیکن مکہ والوں کے ظلم و ستم کا اس میں بیان ہے، اور اس میں پھر ان کو اور واقعات سنا کر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا انجام بھی پھر ان لوگوں جیسا ہوگا جیسا کہ پہلی قوموں کا ہوا. اور اس میں وہی وحدانیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور آخرت کا ذکر ہے، اور پھر ان کو دعوت ہے کہ یہ ایمان لے آئیں. سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ذرا ڈیٹیل میں دوبارہ پڑھا جائے تو وہ تھوڑی سی مشکل، اس کا بیک گراؤنڈ بہت ہاں اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا، بیک گراؤنڈ کے بغیر اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ تو سیدھی سادھی سیدھی سادھی ہے. چلیں ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی 15 منٹ میں ہم نے سورہ توبہ کمپلیٹ کر لی. ویری کوئک. 3 رکوع میں اگر رہتے تھے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. یہ بڑا اچھا مجھے فریز لگتا ہے، قدم صدق، بہت اچھا مجھے لگتا ہے. ابھی میں تھوڑا سا جو میں نے اس کو سمجھا ہے وہ میں ابھی آپ کو بیان کرتی ہوں. جنرلی تفسیروں میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ کسی نے اس کو نہیں کیا، لیکن میرے دل کو یہ بہت اچھا لگتا ہے. 3 جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے، یہاں پہ قدمہ صدق ہے، اس کے بعد ہے مقعدہ صدق، اور پھر ایک جو ہے محرجہ صدق، مدخلہ صدق. تو جو میرے ذہن میں آتا ہے نا تصور، وہ کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، اس کے بعد شہداء پر، اور پھر صالحین پر. تو نبیوں کے مقام پہ تو کوئی نہیں نہ پہنچ سکتا، تو پھر اس کے بعد جو اعلیٰ ترین مقام ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نام سے اس مقام کو پکارتے ہیں کہ جو خاص طور پر صدیقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ضروری نہیں کہ یہ درست ہی ہو، لیکن جہاں بھی آیا نا قرآن میں صدق کا مقام، سچائی کا مقام، تو 4 دفعہ ہی آیا، 3 یا 4 دفعہ. تو اس سے پہلے جو ہے بہت اچھا ذکر آیا ہے جو مخلص مسلمان ہیں ان کے لیے. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچی عزت و سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہ بات ہم نے آیت الکرسی میں تفصیل سے پڑھ لی تھی. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اس میں دونوں چیزیں ہیں. اس میں جو ہے تذکیر بآلاء اللہ بھی ہے، یہاں پہ اب جیسا کہ آسمانوں اور زمین کا ذکر آیا، اور اسی طرح تذکیر بآیام اللہ بھی ہے. اس میں حضرت نوح کا بھی ذکر آئے گا اور حضرت موسیٰ کا بھی ذکر آئے گا. وہ تو آخر میں آئے گا ہی آئے گا. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا. جو شروع میں پیدا کر سکتے وہ بعد میں کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجیالہ بنایا اور چاند کو چمک دی. یہاں پہ ہے سراج. سراج ہوتے ہیں جو ہاٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں روشنی بھی ہوتی ہے، اور جو قمر ہے اس کو نور. یعنی 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت جو تھی وہ بیان کر دی
کہ وہ اس میں حرارت نہیں ہے, اس میں صرف روشنی ہی روشنی ہے. جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد بنایا ہے. وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں, معجزے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی و غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں, اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں, ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا, ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے, یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے, انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی, وہاں ان کی صدا یہ ہوگی پاک ہے تو اے خدا. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو. ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انسان کا یہ حال ہے, جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے, مگر جب ہم اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. لوگوں, تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانہ میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. انسان بھلائی کی دعا کرتا ہے نا تو دل چاہتا ہے فٹافٹ مل جائے, ذرا اس میں دیر نہ لگے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جیسے ان کو بھلائی کی توقع ہوتی ہے اور برائی کو بھی مانگتے رہتے ہیں, یعنی وہ چیزیں مانگتے ہیں جو ان کے لیے اچھی نہیں ہیں. ویسے تو خیر یہ عذاب ہی مانگتے تھے, اس کے علاوہ بھی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو کہ ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی, لیکن اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی دعاؤں کو نہیں سنتا اور ان دعاؤں کے بدلے کوئی اچھی چیز ہمیں عطا کر دیتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی نے غلطی کی فوراً سزا دی, دوسرے نے غلطی کی اس کو سزا دی, تو زمین میں کوئی جاندار بھی نہ بخشتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مہلت عمل رکھی ہے, ہر ایک کے لیے زندگی رکھی ہے, اور وہ اچھا کرے یا برا رکھے اسے اس وقت تک مہلت ملتی چلی جاتی ہے. اسی طرح قوموں کو بھی مہلت ملتی چلی جاتی ہے. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو. کہتے ہیں ہاں باقی باتیں تو ٹھیک ہیں, یہ حکم ذرا تبدیل کر دینا. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سال میں آپ ہمارے بتوں پر ہاتھ رکھ دیا کریں تو ہم سارا سال آپ کے اللہ کو مانتے رہیں گے. تو اس طرح کے وہ آپشنز دیا کرتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں, میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. یعنی قرآن میں اپنی مرضی سے نہیں لایا, اور جو قرآن میرے پاس آیا ہے اس میں اگر میں ترمیم کروں گا تو مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے.
اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یا یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ سے اپنی مغفرت چاہنے کے لیے یہ ان ہستیوں کو پیش کریں گے کہ یہ ہستیاں ہماری سفارش کریں گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کہ جو شرک انہوں نے گھڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اس شرک کی کوئی خبر نہیں ہے، یعنی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. حضرت آدم کی اولاد بہت عرصے تک ایک ہی طریقے پر رہی، پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ فیصلہ تھا کہ ان کو عمل کرنے کا موقع ملے گا اپنی مرضی کے مطابق، چاہے کوئی برائی کی طرف جائے اور چاہے کوئی اچھائی کی طرف جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی اختلافات میں پڑنے سے نہیں روکا. تو پھر ایک وقت آئے گا جب ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہ اتارا گیا، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے اور اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی و تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں پر سوار ہو کر باد موافق پر شاداں فرحاں سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے. اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ لو، مزے ہیں لوٹ لو، اور پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی طرف تمہیں بلا رہا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا
ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. جیسے بھلائی کا اجر کم از کم 10 گنا اور 700 گنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور بھی کچھ دے گا، جبکہ برائی کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسی ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. اچھا، اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب مصیبت پڑتی ہے اور میری طرف آتے ہیں، اور جب میں مصیبت دور کر دیتا ہوں تو میری طرف سے اپنی توجہ ہٹا دیتے ہیں اور اپنے شریکوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں.
ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ یعنی کہ آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے اور ایسے ظاہر کرتے تھے کہ وہ بڑے خلوص سے، بڑی توجہ سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن ان کا دھیان بالکل بھی آپ کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اسے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ دل کے امراض کی شفا قرآن، اور جسم کے امراض کی جو ہے وہ آپ مجھے بھی سکتے ہیں پانی؟ تھینک یو۔ شہد، جسم کے امراض کی شہد، اور دل کے امراض سے کیا مراد ہوتی ہے؟ نفاق جو ہاں، کفر و شرک، نفاق، اسی طرح جو بغض ہوتا ہے لوگوں کے خلاف، جو حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، یہ سارے جو ہیں ان کو دل کے امراض کہا جاتا ہے۔ وہ ہارٹ فیل والا دل نہیں، وہ تو باڈی میں آ جاتا ہے نا، دل کے، روح کے جو ہیں امراض، ان کی جو ہے شفا وہ۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی۔ تم کتنی ناشکری کر رہے ہو، کتنی ناقدری کر رہے ہو۔ یہ تو بہترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجی، تمہیں یہ اعزاز دیا
جیسا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہتے ہیں نا، یاد کرو میری اس فضیلت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، تمہیں تمام جہان والوں پر ترجیح دی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اے مشرکین مکہ تمہیں جہان والوں پر ترجیح دے کر تمہیں یہ چیز بھیجی ہے اور تم اس کو ٹھکرا رہے ہو. یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی. اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا تھا لیکن خود تم نے اس کو اپنے لیے حرام کر لیا. ان سے پوچھو اللہ نے تو تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ اچھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی کہ خود سے خود جو ہو وہ حلال اور حرام کو ٹھہراؤ؟ یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا. اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. سبحان اللہ، وہ بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا. میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا
کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. پس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا ان کا کیا انجام ہوا. پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کلی کلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا پھر اسے مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پا سکتے. انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کے قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. جب انہوں نے اپنے آنسر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے. اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. پھر دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربرآوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں. کچھ ایکسپلین کرنے والا ہے نا تو مزہ نہیں آ رہا، بس ریڈنگ ہی ہو رہی ہے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. یہ ذرا ایکسپلین کرنے والی آیت ہے. فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یا اللہ تو ان سے برائیاں کرائے گا کیونکہ انہیں شدید سزا دینا چاہتا ہے، اور وہ برائیاں کیسے کریں گے؟ ہم پہ ظلم و ستم کر کے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ظلم و ستم سے گھبرا کر ہم اسلام کو چھوڑ دیں. ایک تو یہ اس کا معنی ہو سکتا ہے. مکی صورت ہے تو مکہ میں یہی ہاں ہونا تھا. تو مکہ میں یہی ہو رہا تھا نا کہ لوگوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں، اتنی اذیتیں دی جاتی تھی کہ وہ اس اذیت سے ڈر کر اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن کوئی چھوڑتا نہیں تھا. تو انہوں نے بھی پھر موسیٰ کے ماننے والوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ ان کو سزا دینے کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ وہ ہمیں زیادہ تکلیف دیں گے تو ان کو زیادہ سزا دے گا، ان کو زیادہ سزا دینے کے لیے ہمیں سزا نہ دے، دلوا ان کے ہاتھوں سے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ہاں دعا ہے، بالکل دعا ہے. دیکھیں نا وہ ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. اب یہ ایک الگ قوم تھی نا، تو ان کی عبادت گاہ بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر وہ عبادت گاہ بناتے تو کیا ہوتا؟
فرعون کے آ جاتے سپاہی اور شرطے اور آ کے اس کو اڑا دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے ہی گھروں میں سے کچھ گھروں کو عبادت کے لیے مقرر کر لو اور وہاں پہ کیا کیا کرو، اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں، یعنی اپنی اتھارٹی کو وہ غلط استعمال کریں اور تیرے طرف لوگوں کو نہ آنے دیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تو قبول کر لی، کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ حق کو نہ دیکھ لیں؟ کہ اگر یہ پہلے ہی ایمان لے آئے اور انہوں نے جب ایمان لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دینی بھائی تو بعد میں بنتے ہیں، پہلے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ جتنے ظلم و ستم انہوں نے کر دیے ہیں تو ان کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ کو یہ انٹرسٹ نہیں رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، بلکہ اتنے ظلم و ستم انہوں نے ڈھائے تھے کہ موسیٰ نے کہا کہ اب تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ ایمان نہ لائیں، ان کو ایمان لانے کی توفیق چھین لے، اور اگر یہ ایمان لائیں بھی تو اس وقت لائیں جب کہ ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ دیکھنا شامت آئی ہوئی تھی نا، وہ چلے گئے تھے تو جانے دیتے، پیچھے چل پڑے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ تو اس میں ایک میں نے پڑھی تھی روایت کہ حضرت جبرائیل نے فٹافٹ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیا تاکہ کہیں وہ توبہ نہ کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کر دیں۔ روایتیں اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جواب دیا گیا، اب بھی مان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا، یعنی موت کو دیکھنے کے بعد، غیب کا پردہ اٹھنے کے بعد جو تو ایمان لانے کا ارادہ کر رہا ہے تو یہ ارادہ قبول نہیں ہوگا، اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ بڑے عرصے تک لوگ تانا دیتے رہے کہ تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو بچا لیا، کدھر ہے فرعون کی لاش؟ اور آخر کار جب وہ دریافت ہوئی اور انہوں نے خود اس کو مانا کہ یہ وہ فرعون موسیٰ ہے۔ ویسے تو فرعون مختلف تھے نا، لیکن وہ خاص فرعون جو موسیٰ کے زمانے میں تھا اس کو انہوں نے خود مانا، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور اکثر تصویریں وغیرہ نظر آتی ہیں، عام طور پر تو وہ ایجپٹ میں ہوتا ہے، کبھی کوئی خرابی ہو جائے تو پھر اس کو علاج کے لیے فرانس میں لایا جاتا ہے۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گھبرا گئے ہیں ان لوگوں کے انکار سے اور ان کے ظلم و ستم سے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں شک بھی آتا ہو تو تصدیق کروا لیں آپ اہل کتاب سے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، یا دوسری قوموں کے ساتھ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے
کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو. یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا. چلیں جی، اب یہ ہم حضرت یونس کا واقعہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ حضرت یونس اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے. قوم نے مان کر ہی نہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اشارہ ہوا کہ 3 دن کے بعد جو ہے یہ قوم ہلاک ہو جائے گی. اس پر حضرت یونس نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے بعد تم ہلاک ہونے والے ہو، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا، تو وہ خود سے خود جو تھے اس بستی سے نکل گئے. تو اب 3 دن اور انہوں نے ابھی کرنی تھی نا تبلیغ، تو اپنی ڈیوٹی میں انہوں نے 3 دن کی کمی کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیسے کیا کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کر دریا پار کرنے لگے، کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی والوں نے ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا اور ایک مچھلی نے ان کو کھا لیا. ان کو ایک دم احساس ہو گیا کہ میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے پھر وہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے تھا. تو اس کے بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر اس مچھلی نے ان کو اگل دیا، اور کہتے ہیں مکران کے ساحل پر، کیونکہ اگتین کا جو ایک پودا ہے نا وہ مکران کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اور اس کو جو بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اگتین کہتے ہیں یا ابھی قرآن کہتا ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں. بہرحال وہ ایک کدو کے سے پھل کی، میں تو سمجھتی ہوں کدو کا کہنا جو ہے کیونکہ وہ میٹھا تھا تو اس کو خربوزہ کہتے ہیں، تو کیا برائی ہے. اور اس کے پتے چوڑے چوڑے تھے اور پتوں میں سے ایسی اسمیل آتی تھی کہ کیڑے پاس نہیں آتے تھے. اب چونکہ یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو ایسڈ کی وجہ سے ان کی سکن وغیرہ جو تھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو مچھلی نے جب ان کو اگلا اور وہ پودا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اگایا، اور اس پودے کے پتوں نے ان کو سایہ دیا، اور پتوں کی بو سے ان کے قریب کوئی کیڑے بھی نہ آئے، اور اس کا پھل کھا کر یہ جو تھے یہ ٹھیک ہو گئے. اور پھر یہ دوبارہ، اب یہ نہیں پتا کہ وہ اب بستی کی طرف میرے آئے ہی ہوں گے. بہرحال اب دوسری طرف کیا ہوا، لوگ جب صبح اٹھے اور دیکھا کہ یونس تو نہیں ہے، اب ان کو ڈر لگ گیا، اور دور سے انہوں نے دیکھا کالے بادل سے آ رہے ہیں. اب ان کو پتہ لگ گیا کہ شاید یہ عذاب ہی ہماری طرف آ رہا ہے. تو ان سب نے میدان میں نکل کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سارے بھیڑ بکریوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ انہوں نے دوسروں کے حقوق بھی ادا کیے، اس طرح سے کہ کسی کے گھر کی بنیاد میں اگر کسی اور کا پتھر لگا ہوا تھا اس کو بھی نکال کر اس نے اس کو واپس کیا، اور سب مل کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، توبہ کرنے لگے، فریادیں کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں دکھا دیں، ہم نے پڑھ لیا ہے، تو ان کا ایمان لانا یا ان کا نیک عمل کرنا ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا. یعنی جس دن سورج مغرب سے نکل آیا تو کوئی ایمان لے کے آئے گا یا کوئی نیک عمل شروع کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا. تو اسی طرح عذاب کو سامنے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا. لیکن یہاں پر نبی نے اپنی ڈیوٹی میں جو کمی کی تھی اس کا فائدہ ان کی قوم کو ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو ایک وقت تک کی مہلت اور دی. اس طرح سے یہ حضرت یونس کا واقعہ ہے. یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا. اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں گے
تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یعنی حضور کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہے، ان کے دلوں کو پھیرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کن دلوں میں ابھی نیکی کی رمق موجود ہے، ان کو وہ توفیق دے دیتا ہے اپنا پیغام قبول کرنے کی، اور جن کے دل بالکل ہی کالے ہوتے ہیں ان کو وہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ ایمان لائیں۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ معجزے آئے نہیں تھے، حضرت موسیٰ بھی معجزے لے کے آئے تھے اور حضرت عیسیٰ بھی معجزے لے کے آئے تھے، کیا وہ معجزے دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے تھے؟ ایسا نہیں ہوا تھا۔ آج بھی اگر معجزے آئیں گے تو یہ لوگ بہانے بنائیں گے کہ یہ تو جادو ہے اور یہ ہے اور یہ وہ ہے، اور وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو، تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ زندگی نہیں کہا، موت کہا، کیونکہ کسی کی موت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر ٹالا جا سکتا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کبھی امریکہ کا پریزیڈنٹ مرتا؟ نہیں مرتا نا۔ تو اس لیے موت کا ذکر کیا گیا کہ ہاں کیا ہوا؟ ہم سب کی تو زندہ ہی ہیں۔ ہاں، جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تب تک۔ اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کی گھڑی پیچھے ہے؟ دیکھیے میرے پاس 11:50۔ 12:30 ہے۔ اچھا 12:30، 12:30 میرے پاس 11:50 ہے میری گھڑی بھی۔ چلیں پھر تو ہم شروع کر سکتے ہیں۔ نہیں تو پارٹی کر رہے ہیں آج، ایسے ہی ختم کر رہے ہیں۔ نہیں پتہ ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا پھر رمضان سے پہلے ہو جائے گا نا،
کیا خیال ہے جیسے آپ سب کہتے مریم ہیں؟ پڑھیں پڑھیں ابھی ہم 10 منٹ تو پڑھ رمضان میں سکتے ہیں، ویسے بھی گلا 15-20 منٹ پڑھ آپ سکتے کے لیے بھی مسئلہ ہوگا کیونکہ گلا خود ہیں. ہو ہاں جاتا پھر ہے. رمضان میں گلا خشک ہوتا ہے. yes. ویسے بھی کم ہو جاتا ہے. ٹائم مقرر کیا وہ ایک تو اسی ہاں بس اسی پہ چلیں. شروع اچھا ہے بے شک آدھا سے صحیح بات ہے پورا پڑھنا پھر بندے کا گلا تو نہیں اصل میں جب میں ایکسپلین کر رہی ہوتی ہوں نا تو اسٹریس کم ہو جاتا ہے. جب ریڈنگ کر رہی ہوتی ہوں نا تو پھر اسٹریس زیادہ ہوتا ہے گلے سورہ کا. کو پڑھتے ہوئے وہ مکہ کے جو مسلمانوں کے حالات تھے اور وہ جو ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے اور کافی جس طرح کے ان کے لیے وہ کر رہے تھے اور تکلیفیں دلیری دکھا رہے تھے تو وہ سارا آپ کی نظروں میں وہ جو ہے نا نقشہ بھی آ آتا ہے جاتا اور ہے. ذہن میں آ جاتا ہے جو پڑھا ہوا ہے کتابوں میں نا تو وہ دور سارا گھوم جاتا ہے. اچھا یہ 3 صورتیں جو ہیں نا وہ اکٹھی نازل ہوئی تھیں, مطلب ایک کے بعد ایک. سورہ ہود, سورہ یونس اور اس سے پہلے ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ تو سورہ توبہ ہی پڑھی تھی نا. تو یہ 3 صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں, مطلب اکٹھی سے مراد ایک وقت میں نہیں, آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں. ہاں پھر سورہ یوسف ہے. تو اس میں جو ہے حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں آپ بڑی تیزی سے بوڑھے ہو رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا اس بات کا, خیر خواہی تھی نا دل میں. سارے اپنے عزیز و اقارب تھے جو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے اور وہ خود معراج پر ابھی تو خیر نہیں گئے تھے, بہرحال کچھ نہ کچھ غیب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہی تھا. تو ان کے انجام سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے, تو اس پر بہت دکھ کرتے تھے اور اس طرح ان کے بال تیزی سے سفید ہو رہے تھے. تو اب اس میں ریسیپروکل ہے تھوڑا سا معاملہ. حضرت نوح کا ذکر تھوڑا سا تھا نا اور حضرت موسیٰ کا زیادہ تھا. اب اس میں نوح کا ذکر جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور حضرت موسیٰ کا جو ذکر ہے وہ بہت تھوڑا ہوگا. اب ہم سورہ یونس میں جو ہے وہ حضرت یونس کا سب سے مختصر ہے. ہاں حضرت یونس کا ایک اور جگہ کہیں آتا ہے وہاں بھی مختصر ہی ہے. شکر ہے پھر بھی تھوڑا بہت ہے. بعضوں کا تو صرف نام ہوتے ہیں یسا اور پھر کچھ اس طرح کے جن کو ہم بدا کہتے ہیں, کچھ لوگوں کے نام ہی ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے. ان کا تو پھر بھی تھوڑا سا اللہ نے بتا نام دیا. سورہ یونس ہے لیکن سارا ذکر جو ہے وہ سورہ یونس کا تو بالکل اینڈ میں ہاں. اور باقی تو حضرت نوح, ہاں مشرکین مکہ سے خطاب ہے اور تھوڑا سا حضرت نوح کا ذکر ہے اور پھر زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی, اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. یہ بھی جو ہے نا مشکلات القرآن میں سے ہے یہ والی جو آیت ہے. اصل میں بعض ایسی ہوتی ہیں آیتیں جن میں کہ عربی محاورہ ہوتا ہے اور ہمیں عربی محاورے کی سمجھ تو نہیں, جیسے آم کے آم گٹھلیوں کے دام. اب ہمیں تو پتہ ہے دوہرا فائدہ, لیکن اگر کوئی اور اردو سیکھ رہا ہے چائنی مثلاً تو وہ کہتا ہے کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام, اس کا کیا مطلب ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طرح عربی کے بہت سے فریزز ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے, لیکن بہرحال ان کو مشکلات القرآن کہا گیا ہے. اور اس کا جو ہے مفہوم کہ اس کے بارے میں 2 باتیں کہی گئی ہیں کہ کہیں سے آپ کو آتے ہوئے دیکھتے تو ان کو ڈر لگتا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر تبلیغ نہ شروع کر دیں, تو اپنے آپ کو یوں دورہ کر کے نکل جاتے.
کہ حضور کی باتیں نہ سنی پڑیں. دوسرا یہ اس کہا گیا کہ حضرت عثمان پر حیا کا اتنا غلبہ ہوتا تھا کہ کہتے کہ انہوں نے اپنے بدن کو نہیں دیکھا تھا, اور جب وہ باتھ روم میں بھی جاتے تھے تو اپنے آپ کو دوہرا کر کے رکھتے تھے. تو اس پر ان کو تھوڑی سی تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تم کپڑوں میں بھی ہوتے ہو تو تمہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہیں تمہارے دلوں کے بھیدوں تک کو جانتا ہے. بہرحال ان کے ایک آیت کے اوپر اپنا سر کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جبکہ پورا قرآن بالکل واضح ہمارے پاس صاف صاف ہے. یہ پھر اس میں آ جاتی ہے نا, متشابہات میں آ جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے. یہاں پہ لفظ یہ دو پہلے بھی آئے تھے, مستقر رہا و مستودعہا. تو وہاں بھی میں نے یہی کہا تھا, اور اس کی مختلف طرح سے جو ہے اس کی گئی ہے, اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. مستقر ہوتا ہے قرار کی جگہ, اور اس کو ماں کا ووم قرار دیا گیا ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ چھلانگے لگاتی ہے, دوائیاں کھاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ ابارٹ ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے. اور اسی طرح مستودعہا, جہاں پہ وہ سونپا جائے گا, یعنی کہ اس کی قبر کہاں پہ ہوگی. تو یہاں ترجمے میں جو ہے وہ کہ اللہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے, کہ زندگی میں اس کا گھر کہاں ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے کہ اس کی قبر کہاں پہ ہوگی. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا, تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خود سے خود کون اچھائی کو اپناتا ہے اور برائی سے بچتا ہے. تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے, اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے, کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا. سنو, جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا, اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے, اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل ادھر پار ہو گئے. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں, اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. عمل الصالحات کی مجھے لگتا ہے کہ تشریح نہیں کی تھی. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ ہاں, نیک عمل. لیکن جو اصل ہے نا اس کا مفہوم وہ یہ ہے, وہ عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. یہ بھی اس کا خاص ایک ہے, مطلب حصہ ہے اس کا, کہ اللہ اور قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اگر ریاکاری کے لیے نیک عمل کیا جائے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا, وہ صالحات میں نہیں آتا, پھر عامل الصالحات میں نہیں آتا. اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. تو اے پیغمبر, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں, اور اس بات پر تنگ دل ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا, یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو, آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. تو بعض اوقات ایسے احکامات آتے تھے کہ حضور کو احساس ہوتا تھا کہ لوگ بہت زیادہ ریئیکٹ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کبھی کوئی چیز بتانے سے نہ رکنا, ورنہ پھر کون مجرم بن جائے گا؟ آپ مجرم بن جاؤ گے. اور پھر یہ آپ سے معجزات طلب کرتے ہیں, تو معجزے تو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں,
تو اس چیز سے آپ کا دل بھی آپ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کوئی معجزہ ہو، کیونکہ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا بیان یہی ہوتا تھا کہ پہلی قومی معجزے دیکھ کے کون سا ایمان لے آئی تھی، انہوں نے یہی کہہ کے ان کو ٹھکرا دیا تھا کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر معجزہ آنے کے بعد قوم زندہ رہنے کا حق کھو دیتی ہے. تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ کوئی معجزہ نہیں آیا. یا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے. کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اب یہ وہ اعتراضات ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک چیلنج دے دیا. ابھی پہلے ہم نے کیا چیلنج پڑھا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گڑھ لیا ہے تو تم ایک صورت ایسی بنا لاؤ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ 10 صورتیں بنا لاؤ اور اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو. جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ آخرت کے بینک میں کچھ جمع نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا سارا بدلہ ان کو یہیں پر دے دیتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا. مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، یعنی کہ اس کا دل پاکیزہ دل تھا، اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس کے دل میں پاکیزگی تھی، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، یعنی کہ فرشتے کی طرف سے اس کو نبوت مل گئی، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی. کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ یعنی کہ پہلے بھی اس کی فطرت سلیم تھی، اوپر سے وحی آ گئی اور اس کو ٹھیک راستہ جب بتا دیا گیا تو پھر وہ غلط راستے کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہے ہیں کہ یہ نہ جادو ہے، نہ کوئی پاگل پن ہے، اور نہ کسی جن وغیرہ کی کاروائی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آئی ہے، اور اللہ کی طرف سے آپ کو پیغمبر بنایا گیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، ایک عذاب اپنی بے راہ روی کا، اور ایک عذاب ان کی وجہ سے جو لوگ بے راہ رو ہوئے، تو ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے،
اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ اندھا اور بہرا کیوں کہا؟ کیونکہ نہ یہ قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچتے ہیں اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سن کر اللہ تک پہنچتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خود سے خود بھی پہچان لیتا ہے اور پھر وحی کو سن کر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی پہنچ جاتا ہے۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارذال تھے بے سمجھے بوجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ رحمت تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپیٹ دیں۔ اور اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح ہم نے تم سے جھگڑا کیا، اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ تو مذاق کیوں اڑاتے تھے وہ حضرت نوح کا کہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہے ہیں؟
یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا، یعنی سمبولک تھا کہ جب تندور میں سے پانی نکلنے لگے گا، یعنی تندور سے مراد پھر ہر زمین کے گڑے سے پانی نکلنے لگے گا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور کشتی میں صرف 70-72 لوگ تھے جو سوار تھے۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا، دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں جیسے کہ وہ کہا گیا نا کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس، ایک معجزاتی آیت ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں یہ بھی ایک معجزاتی آیت ہے کہ وقیلا یا ارزب لئی ما آکی و یا سماؤ اقلئی و یا غیز الماؤ و قضی الامر، یہ بھی ایک معجزاتی قسم کی جو ہے وہ آیت ہے کہ کہاں یہ اتنا پانی کہاں جاتا۔ اب مثلا بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو اس کے بعد پانی کہاں جاتا ہے؟ دریاؤں میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح زمین نے وہ پانی جو اس نے پہلے اگلا تھا نا، وہ خود بخود اس کو جذب کر لیا، اور آسمان نے جو پانی برسایا تھا وہ سورج کی حدت سے وہ جو تھا وہ اڑ گیا، اور اس طرح سے کیا ہوا؟ حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، ایک پہاڑ کا نام ہے، اور کہہ دیا گیا، دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی دیتے ہیں کہ جیسے آپ کے ہاتھ پہ کوئی ایسا پھوڑا نکل آئے اور پھر ڈاکٹر کہے کہ اگر ہاتھ کاٹا نہ گیا تو سارا جسم متاثر ہو جائے گا، تو بندہ کیا کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا ہاتھ، تو ڈاکٹر کہتا ہے اب یہ ہاتھ نہیں رہا تیرا، یہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ وہ ایک بگڑا ہوا فرد ہے، اور وہ اب تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور وہ تجھ سے نہیں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ شاید وہ ان کا بیٹا نہیں تھا، یہ غلط ہے، کیونکہ کسی نبی کی بیوی جو ہے غلط کار ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بیٹا تو ان کا ہی تھا، لیکن سارے بیٹے ایک جیسے ہی تو نہیں ہوتے نا۔ تو حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ بدکار نہیں تھی، لیکن چونکہ اس نے وہ برائی جب سے پیدا ہوئی وہ دیکھ رہی تھی، تو اس کو وہ برائی نہیں لگتی تھی، تو اس نے پھر لوگوں کو کہا کہ آؤ آؤ ہمارے گھر میں آئے ہیں لڑکے، نوجوان لڑکے آئے ہیں۔ اچھا، نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر
جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا اے نوح اتر جا, ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں, اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم. بس صبر کرو, انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. چلیں کچھ نہ کچھ ہم نے آگے پڑھ لیا الحمدللہ. یا اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرما لے, اور یا اللہ پاک اس کا اجر تو ہمیں بڑھا چڑھا کے عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کو پڑھنے والا, سمجھنے والا, اس پر عمل کرنے والا, اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنا, نیک نصیب بنا, ان کو نیک صحبت اور نیک زوج عطا فرما, اور ان کا انجام صالحین کے ساتھ کرنا. یا اللہ پاک تمام بیماروں کو مکمل صحت, زندگی اور تندرستی عطا فرما دے, ان کی تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ پاک تو ہماری بھی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ, ہمارے اولادوں, ہمارے استادوں کی مغفرت فرما دے, اور تمام مومنوں اور مسلمانوں اور ان کی اولادوں کی بھی مغفرت فرما دے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عافیت اور سلامتی نازل فرما, اور خاص کر ہماری بہن عالیہ کے گھر پر جس نے اس محفل کا اہتمام کیا. یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما, ان کو معاف کر دے. یا اللہ پاک ان کے اعمال کو درست کر دے, اور ان کو اچھے حکمران عطا فرما دے, اور ان کا کھویا ہوا مقام ان کو واپس کروا دے. میں ان دعاؤں کو تمام امت محمد کے لیے قبول فرما لے, اور ہمارے ایمان, جان, مال اور آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.